اس معاشرے کا اگلا رونا یہ ہے کہ اس معاشرے کو شریکہ کھا گیا ہے. جدھر دیکھیں شریکہ ہی شریکہ نظر آتا ہے. میں ابھی چند دن پہلے کسی جگہ پہ خطاب کے لیے گیا. انہوں نے ڈرائنگ روم میں بٹھایا تو جب ان کی بیٹھک میں پہنچے تو چارپائیاں اسلحے کی بھری نظر آ رہی تھی. میں نے زندگی میں پہلی بار اتنا اسلحہ دیکھا تو خوف بھی آیا، پریشانی لائق ہوئی. میں نے ان بلانے والوں کو بلا کے پوچھا کہ یہ اتنا اسلحہ یہ کیا کرنا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا شریکہ ہے. تو مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سامنے آئی. میرے مصطفیٰ تو فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ کے تحت یہ شریکہ مٹانے آئے تھے. ہم کس نبی کا کلمہ پڑھ کے شریکہ کر رہے ہیں؟ اور شریکہ اور شراکت داری دشمنی کن سے؟ میرے پوچھنے پر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے چاچے بابے دے لگ دینے ہے خونی رشتہ، خونی تعلق داری، لیکن بولی کیا کہ ہم دشمن ہیں. ارے میرے پیارے مصطفیٰ نے تو دشمنوں کا بھی حق ادا کیا ہے اور ہم اپنے خون والوں کا بھی حق ادا نہیں کرتے. وہ تاجدار کائنات کے بدترین دشمن، وہ کفار جنہوں نے میرے محبوب کو مکہ سے نکلنے پہ مجبور کر دیا. میرے آقا نے نبوت کا اعلان فرمایا، کفار دشمن ہو گئے اور ایسے سخت ترین دشمن ہوئے کہ 3 سال تک آقا سے سوشل بائیکاٹ کیا گیا. 3 سال تک میرے آقا کو شیب ابی طالب میں قید رہنا پڑا. نیچے مکہ کے بازار سے وہ کھانا بھی نہیں آنے دیتے تھے، پانی بھی نہیں آنے دیتے تھے. ارے حضور سے عشق کا دم بھرنے والوں، وہ پیارے مصطفیٰ جن کے صدقے کائنات کو رزق ملتا ہے، اس قید کی حالت میں 3 سال تک میرے آقا کو اور صحابہ کو درختوں کے پتے کھا کے گزارا کرنا پڑا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ سے نکلنے پہ مجبور کیا گیا. تاجدار کائنات جب مکہ کو چھوڑ کے جا رہے تھے، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے اور میرے آقا فرماتے جا رہے تھے، مکہ مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے. اے مکہ میری بچپن کی یادیں تو تیرے اندر ہے، میری جوانی کی یادیں تیرے اندر ہیں، لیکن اب تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. آقا مدینہ المنورہ پہنچے. 11 سالہ مدنی دور میں ان دشمنوں نے 84 جنگیں میرے آقا پہ مسلط کی ہے. آپ تصور میں لا کے کاؤنٹ تو کریں، 11 سالوں میں 84 جنگیں، ایک سال میں 7 سے 8 جنگیں میرے حضور پہ مسلط کی گئی. گویا 12 مہینوں میں کم از کم 7 جنگیں. اب غور تو کریں، جس نے 12 مہینوں میں 7-8 جنگیں لڑنی ہیں، اس کے لیے سکون کے دن کتنے ہوں گے، آرام کے دن کتنے ملے ہوں گے. لیکن وہ امام الانبیاء جب سن 8 ہجری کو مکہ فتح کرتے ہیں تو اب مکہ میں رہنے والے وہ دشمن گردنیں جھکا کے کھڑے ہو گئے.
وہ مکہ کے دشمن سر جھکائے کھڑے تھے، کانپ رہے تھے کہ آج ہماری گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ میرے آقا مکہ میں داخل ہو کر پہلا جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی چابی کہاں ہے؟ ہائے ہائے۔ عثمان بن طلحہ کعبہ کا متولی تھا، ابھی کافر تھا، ڈرتا کانپتا کعبۃ اللہ کی چابی لایا۔ میرے آقا نے کعبۃ اللہ کی چابی اٹھائی، اللہ کے گھر کا دروازہ کھولا، اندر تشریف لے گئے، شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ نوافل ادا کرنے کے بعد میرے حضور باہر تشریف لائے تو ابھی عثمان بن طلحہ وہیں پہ کھڑا کانپ رہا تھا، ڈر رہا تھا کہ آج میری گردن اتاری جائے گی۔ میرے آقا شکرانے کے نفل ادا کرنے کے بعد باہر آتے ہیں، عثمان بن طلحہ کو کہتے ہیں عثمان بن طلحہ آج وقت بدل گیا، آج وقت بدل گیا، آج بول کہ تیرا کیا حال کیا جائے۔ میرے حضور اشارہ اس طرف کر رہے تھے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ چھوڑنے کا ارادہ کیا، عثمان بن طلحہ سے فرمایا تھا عثمان بن طلحہ کعبہ کا دروازہ کھول، میں اندر جا کے نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ عثمان بن طلحہ نے سختی سے جملے کہے کہ سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، آپ کے لیے کعبہ کا دروازہ نہیں کھولوں گا۔ 8 ہجری کو مکہ فتح ہو گیا، کعبۃ اللہ کی چابی تاجدار کائنات کے دست اقدس میں تھی۔ میرے آقا فرماتے ہیں عثمان بن طلحہ آج بول تیرے ساتھ کیا کیا جائے۔ عثمان بن طلحہ کانپنے لگا، تھر تھرانے لگا۔ میرے آقا فرماتے عثمان بن طلحہ اپنے ہاتھ آگے کر۔ وہ ڈرتا ہوا ہاتھ آگے نہیں کرتا۔ آقا پھر فرماتے ہیں اپنے ہاتھ آگے کر، وہ اپنے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے۔ ارے صدقے جائیں امام الانبیاء پر، صدقے جائیں سیرت مصطفیٰ پر۔ میرے آقا کعبۃ اللہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے ہاتھوں پہ رکھ کے کہتے ہیں اے عثمان بن طلحہ تجھے پھر کعبہ کا متولی بناتا ہوں، تو نے میرے لیے دروازہ نہیں کھولا تھا، وہ تیرا کردار تھا، میں تیری معافی کا اعلان کرتا ہوں، یہ محمد مصطفیٰ کا کردار ہے۔ ارے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مکہ کے ان کفار اور بدترین دشمنوں کی بھی معافی کا اعلان کر دیا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی معافی کا بھی اعلان کر دیا جنہوں نے حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا۔ میرے آقا نے ان کی معافی کا بھی اعلان کر دیا جنہوں نے میرے آقا کے چچا حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ میرے مصطفیٰ نے معاف کر کے کہا جاؤ معافی کا اعلان کرتا ہوں لیکن میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا، مجھے چچا پھر یاد آئیں گے، غم تازہ ہو جائے گا۔ ارے یہ میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے، یہ تاجدار کائنات کی تربیت ہے، حضور کی محبت کا دم بھرنے والوں اور حضور سے عشق کے دعوے کرنے والوں، اب دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں تو صحیح، ایک طرف عشق مصطفیٰ کا دعویٰ بھی ہے، دوسری طرف گھر کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ بول چال بھی نہیں ہے۔ میاں بیوی کے جھگڑے گھروں میں الگ ہیں، بہن بھائیوں کے جھگڑے الگ ہیں، رشتہ داروں کے جھگڑے الگ ہیں،
اس کا صرف ایک سبب ہے کہ ہم نے حضور کی سیرت کو پڑھنا چھوڑ دیا. ہم نے آقا کی سیرت کو پڑھنا چھوڑ دیا. ہم نے تاجدار کائنات کے پیغام کو زندگی کا حصہ بنانا چھوڑ دیا. حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ اور تحریک منہج القرآن نے معاشرے کی تربیت اور اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ ہمیں کوئی برا کہے یا بھلا کہے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ ہمیں کوئی گالیاں دے. ہمیں تو صرف اتنا رونا ہے کہ حضور کے امتیوں کے آپس میں گھروں میں محبت آ جائے، گھروں میں سکون آ جائے، گھروں میں امن اور آشتی آ جائے. اس لیے آپ سے آج کی محفل میلاد مصطفیٰ میں اور آج کا درس عرفان القرآن میں صرف اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم ایک دوسرے کے لیے آج اپنے دل صاف کرنے کا اعلان کرتے ہیں؟ کسی کے ساتھ بھی رنجش ہوگی، کسی کے ساتھ بھی دل میں کینہ ہوگا، بغض ہوگا. آج کی محفل میں آنے والوں، کیا حضور کی محبت کے نام پہ دوسروں کو معاف کرتے ہو؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں. معاف کرتے ہو؟ یہ ذہن بنا کے جائیں، جس کے ساتھ بھی رنجش ہے اس رنجش کو مٹانے کے لیے پہلا قدم میں اٹھاؤں گا. شاید کئی احباب دل ہی دل میں کہہ رہے ہو میں نے معاف کر دیا، معاف کر دیا، لیکن پہلے میں بلاؤں گا نہیں. معاف کر دیا لیکن پہلے فون میں نہیں کروں گا. تو سامعین محترم یہ دھوکہ ہے، اپنے آپ کے ساتھ بھی اور اپنے مولا کے ساتھ بھی. اگر واقعی دل سے معاف کرتے ہیں یا رنجش مٹانا چاہتے ہیں تو پہلے قدم بھی اٹھائیں. شاید کئی احباب سوچ رہے ہوں ابھی 1 مہینہ ہوا ہے بھائی کے گھر سے لڑ کے نکلا ہوں، بھابھی نے کئی باتیں سنائی تھی، کل اگر میں پہلے اس کے گھر گیا تو پھر بھابھی کہے گی ان پھر آگے گزارا نہیں ہویا. یہ کئی جملے ذہن میں آئیں گے. یا کوئی کہے گا میں تو لڑا تھا، اب پہلے خود منانے گیا تو میری ناک کٹ جائے گی. ارے یہ ناک کی باتیں ساری جھوٹی ہیں. کسی کی نہ کوئی یہاں اپنی عزت ہے نہ ناک ہے. ناک اسی کی بچے گی جس کی قیامت میں رب کائنات کی بارگاہ میں جنت کے لیے اعلان ہو جائے گا. اگر یہاں ناک بچاتے رہے اور کل یوم قیامت اگر رب کائنات کی بارگاہ سے اعلان ہو گیا کہ نامہ اعمال کھولو جہنم تک پہنچا دو، پھر سوچیں تو صحیح ناک کس کی بچی، کیسی بچی؟ ارے وہاں تو آدم علیہ السلام سے لے کے آقا علیہ السلام تک سب انبیاء بھی سامنے ہوں گے. سب انبیاء کی امتیں بھی ہوں گی. نام پکارا جائے گا کہ فلاں کا نامہ اعمال کھولو. ان ساری امتوں کے سامنے اور سب انبیاء کے سامنے اگر نامہ اعمال کھولا گیا اور پڑھ پڑھ کے گنایا گیا کہ یہ ظالم بھی تھا، سود خور بھی تھا، فاسق بھی تھا، بہن بھائیوں کے حق کھانے والا بھی تھا، گناہ کرنے والا بھی تھا، تو سوچو تو صحیح ان سب کے سامنے جب یہ سارے گناہ پکارے جائیں گے پھر ناک کہاں جائے گی؟ اس لیے آئیے زندگیاں بدلے اور ہماری اپنی ناک اور عزت کیا؟ جب سب انبیاء اس میدان میں ہوں گے وہاں پہ اپنی عزت چھوڑو، تاجدار کائنات کی عزت کی فکر کرو. جب یہ اعلان ہوگا کہ محمد مصطفیٰ کا امتی جہنم جا رہا ہے،
ارے سوچو تو صحیح، پھر ہمارے آقا پہ کیا بیتے گی، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پہ کیا گزرے گی۔ اس لیے آئے آج اپنی زندگیوں کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رنگنے کی کوشش کریں۔ اور آخری جو سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں پیغام کے طور پر، سامعین محترم، ہماری زندگیاں ختم ہونے کے قریب ہیں۔ کئی لوگ 30 سال 40 سال 50 60 سال کے ہو گئے۔ آپ میں سے ہم جتنے بیٹھے ہیں، بیٹے بیٹیاں، بزرگ، والدین، مائیں، کیا ہم سارے حضور کے عاشق ہیں؟ تھوڑا بولیں گے، ہاتھ اٹھا کے بولیں۔ الحمدللہ ہم سارے حضور کے عاشق ہیں، لیکن آپ سے اگلا سوال درد کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، ہم میں سے کتنے عاشق ہیں جنہوں نے 40-50 سالہ زندگی گزرنے کے باوجود حضور کی ساری سیرت کی کوئی کتاب پڑھی ہو؟ ہاتھ اب کھڑے نہیں کرواتا، چند لوگ ہوں گے۔ اب مجھے سوچ کے اس سوال کا جواب دیجئے گا، وہ عاشقی کیڑے لکھے جس عاشقی میں حضور کی سیرت ہی سمجھ نہیں آئی۔ یہی سبب ہے کہ ہم عشق کے دعوے تو کرنے والے بن گئے، حضور ہمیں کیا خبر دے گئے، کیا پیغام دے گئے، کیا طریقہ دے گئے، یہ آج تک سمجھ نہیں آیا۔ اسی لیے معاشرے میں فتور ہے، معاشرے میں جنگ و جدل ہے، انتہا پسندی ہے۔ جس نے حضور کی سیرت سمجھ لی اور حضور کی سیرت پڑھ لی، اس کی زندگی میں سکون آ گیا، نرمی آ گئی، ملاحت آ گئی، معاف کرنا آ گیا۔ اور جس نے صرف کلمہ پڑھا اور حضور کی سیرت نہیں پڑھی، وہ آگ بگولا نظر آتا ہے، وہ ہر وقت بم اور دھماکے کرتا نظر آتا ہے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن تحصیل ملک وال کے جملہ قائدین و کارکنان کو اور جملہ فورمز کے قائدین و کارکنان کو، جنہوں نے اس مہنگائی کے دور میں اور اس مشکل ترین دور میں اتنی بڑی میلاد مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اور ساتھ ہی شکریہ ادا کرتا ہوں ہریانہ برادری اور برادران کا، جنہوں نے اپنے بھائی محترم حاجی محمد ارشد صاحب کی یاد کو تازہ کیا۔ دعا کریں گے کہ مالک کائنات اس ذکر و اذکار کے تصدق سے ہمارے بھائی کو جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے، جنت کے اعلیٰ مقامات عطا فرمائے۔ اور آپ سے آخری بات جو عرض کروں، یہ جو درس قرآن اور محفل میلاد مصطفیٰ آج آپ شریک ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، کیا ہر مہینے اسی طرح انہی بنیادوں پہ آگے بڑھایا جائے؟ کیا میرج ہال میں یہاں پہ محفل میلاد مصطفیٰ اور درس عرفان القرآن کو اگر کنٹینیو کریں تو اسی طرح ہم آنے کے لیے تیار ہیں؟ پکی بات ہے، گھبرائیں گے تو نہیں، پریشان تو نہیں ہوں گے؟ جناب محترم احتشام بھائی، آپ کیا کہیں گے؟ اللہ رب العزت آپ سب احباب کو سلامت رکھے۔ جو بھی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی آپ کو اگلے چند دنوں میں ڈیٹ، وقت، جگہ سب کچھ بتا دی جائے گی، لیکن نیت اور ارادہ کریں کہ اس معاشرے کو سنبھالنے کے لیے ہم نے کوشاں رہنا ہے۔ کی محمد سے وفا تو نہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا، اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھے ناچیز کی طرف سے رب کائنات معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، میرے والدین کی دعائیں ہیں، اور میرے قائد، میرے مربی،
میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علیہ کی صحبت کا فیضان ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.